ਗੋਸ਼ੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ کہ اچھا سر دوسری گل یہ ہے اچھا وہ جو ہے نا وہ اپنا یہ بات ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اس پہ وہ تراشا بھی دکھا دیں گے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام فیل ہو چکا ہے اور جو ہے لولی لگڑی جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ جو ہے بہتر ہے. بھٹو صاحب آگے وہ 1962 میں انہوں نے کہیں بیان دیا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام کو جو ہے وہ فیل ہو گیا, صدارتی سسٹم کو چلنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوری میں تہاڈی ذرا جی گل کٹاں گا پھر تسی ایتھے کنٹینیو کرو جی پلیز کہ پہلے تے دی انکوائری ہو جائے نا کہ انہوں نے بیان دیتا بھی ہے یا انہاں تو منسوب ہے. پہلے تے ایدی اتھینٹیکیشن تے بھی تے گل ہونی چاہیے نا. انج تے میں کوئی پرانا جہا اخبار کڈ لیاواں تے میں کہاں جی طاہر صاحب امیر صاحب تسی 1986 چ کیا سی. ہاں جی تسی کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ یہ بھی کنٹروورشل بات ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. جو فونٹ جو ہے پرانے فونٹ وچ بھٹو صاحب ٹائپ کر کے تو بہا دی ہے کی اتھینٹسٹی ہے کہ بھٹو صاحب نے فرض کرو کیا ہے کہ نہیں. اگر فرض کریں دونوں باتیں کر لیتے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے تو ان کے خیالات میں پھر چینج بھی آیا. پہلی تو آپ والی بات کہ اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اگر 1962 میں انہوں نے یہ بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے تو بعد میں اس ملک میں ان سے بڑا جمہوری لیڈر کوئی نہیں ہوا. بالکل یہ بات آ گئی. اور اگر انہوں نے یہ غیر جمہوری بت تراشے تھے تو انہوں نے یہ بت شکنی کی ہے اپنے دور میں, شکنی کی ہے. اور سومنات گرایا ہے. تو سومنات کا لفظ نہیں بولے, انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے سومنات گرائے ہیں. تو اب اگر کوئی کہے کہ وہ کسی دور میں بت ساز رہے تو پھر بات دوسری ہو جاتی ہے. اور ایک اور بات اس ولاگ میں کہ وہ کہا یہ جاتا ہے, انہیں تانے یہ گھڑے جاتے ہیں کہ جی بٹی صاحب ہی اور حامد صاحب میر صاحب والے ریفرنس دوبارہ یاد آ گیا. کہہ رہے جی آپ ڈکٹیٹر کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو میر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آئین معطل کرتا ہے, عدالتوں فوجی عدالتیں قائم کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور میڈیا کو قبضہ کرتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بٹی صاحب کہ کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہے؟ کہ حامد میر صاحب تھوڑے شرما جاندے نے اور کہندے نے کہ ہاں جی ہے. تو کہتے پھر تسی اپنا کیوں جمہوریت نو کیوں پروموٹ کردے ہو, کیوں مخالفت کردے ہو؟ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایوب خان نے جو فاطمہ جناح صاحبہ کو الیکشن ہروایا وہ بنیاد تھی بنگلہ دیش بننے کی. اور نہیں میر صاحب کہہ رہے ہیں تو میجر بات بھی یہی ہوئی ہے. ویسے تو اس کی داغ بیل پیچھے سے ڈالی. شیخ مجیب الرحمان صاحب ان کے ایجنٹ تھے وہاں پہ. اور دوسری بات دوسری یہ بات یہ ہے کہ مشرف نے جو ہے دہشت گردی اڈے دیے امریکی اور دہشت گردی بنی. ایوب خان نے اس پہ مہر ثابت کی اور اس سے چمٹے رہے. ضیاء الحق نے جو ہے مذہب فروشی بھی کی ہے اور آئین شکنی بھی کی. جہاد کے نام پہ زہر بھرا ہے, کلیشن کوف آئی ہے, انتہا پسندی ہے. یہ سارا کچھ حامد میر صاحب نے گنوایا ہے. ٹھیک ہے سر, بات یہ ہے کہ تسی آئین توڑن نو کچھ نہیں سمجھتے. میں یہ سمجھتا ہوں آفتاب کہ جیسے کسی دی بہن نکل جاتی ہے یا کسی کی ماں نکل جاتی ہے, یہاں تو بعض دفعہ نانیاں بھی نکلی ہیں, تو وہ بھی بدنامی ہی ہوتی ہے. بالکل اپنے ملک کا آئین توڑنا اور اپنے وزیر اعظم کو ہینگ کرنا, عدالتی قتل کروانا, اپنی وزیر اعظم کو سرے عام قتل کرنا, اس سے ریاست اور ملک بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مالی کیول بن جاتا ہے. ایک ہمارا معاہدہ ہے اس ریاست کے ساتھ, عمرانی معاہدہ, جس کا نام ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو جب ہم کسی رابطے اور رابطے میں نہیں ہے تو پھر میری مرضی, میں جو مرضی کروں, میں ریاست کی بات کیوں سنوں یا ریاست میری پروٹیکشن کیوں کرے اگر وہ بیچ میں عمرانی معاہدہ ہی ختم ہو جائے. اچھا میر صاحب, یہ جو آپ نے آخر میں بات کی نا, یہ جو میں بار بار بات کرتا ہوں کہ ایک خاص قسم کی جو سوچ ہے نا, یوتھیا لیڈ سوچ, اس میں یہ ہے کہ جی چونکہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے تو آج کل بڑی سخت ڈکٹیٹرشپ ہے. حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہیں, ایک ایک پوائنٹ پہ بات کی جا سکتی ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں کنٹرول ہو رہی ہیں تو یہ بندیال صاحب کی عدالت بھول گئے ہیں کہ جنہوں نے ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن کی ہے
اور عدالتیں کنٹرول ہو رہی ہے تو نواز شریف کو نکالا کس کون طرح سی سے عدالت نے؟ کوثر ثاقب نثار، ہے، اور ساتھ میں لکھ دیا سسلین مافیا، یہ عدالتی لینگویج ہے. ثاقب نثار تیرے پیسوں پر، ہاں وہ عدالت. اور یہ پھر جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں میں ہم نے ڈرامے دیکھے، ارشاد بھٹی صاحب کا بڑا ہی کچا نالج ہے. وہ بہت سطحی. سطحی اچھا اور پھر جس دن یہ 9 مئی ہوا ہے، 8 مئی کو جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ ججوں نے کیا کہا کہ جی انہوں چاہ بھی پیا، انہوں لے کے انہوں ریسٹ ہاؤس 'ਚ رکھو، ساڈی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਕਰੋ. ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਸੇ ਝੋਕ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੋਕ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਸੀ. ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅगर ਕਰ ਲਈਏ کہ جی ہیومن رائٹس کے حوالے نہ کہ جو آج ہمارے ساتھ ہوا PTI کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ نہیں تاریخ میں ہوا. بھائی انہوں نے نہ شاہی قلعے دیکھے، نہ انہوں نے، آپ کو میں بتاؤں کہ جیالے کیا کہتے ہیں، جیالے کہتے ہیں کہ ہم دوسرے اس میں وہ آڈیو سنا دیں جو وہ آیا ہے، وہ بھیجا ہے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے کہ 10 بندیاں نے 8 بندیاں نے خود سوزیاں کیتیاں، 65,000 بندے نو اپنا وہ شاہی قلعوں میں رکھا گیا، جیلوں میں رکھا گیا. کوڑے لگے، اور بھٹو صاحب کی قربانی، بے نظیر صاحب کی قربانی، شاہ نواز صاحب کی قربانی، اور سانحہ کارساز میں 165 بندے شہید ہوئے تھے، 500 بندے اپاہج ہوئے سے. پٹی صاحب پتہ نہیں کیڑی گائیڈ پڑھ دینے، کیڑا قریشی گیس پہ مس گائیڈ نے وہ پڑھ دینے. ایک مس والی گائیڈ پڑھ کے مس گائیڈ ہوئے نا تو لوگوں نے ہی مس گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ کہتے ہیں، یہ جو میں آپ کو ایک جالے کی بات بتا رہا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جب ہم قلعے میں تھے نا، تو ابھی آج آپ سے بات ہو رہی تھی قلعے کے بارے میں، تو میں نے وہ جگہ نیچے جا کے دیکھی ہیں جو اب بہت ساری بند ہو گئی ہیں جی. تو وہاں انسانی رابطہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ وہاں انسانی رابطے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ کئی دنوں بعد کسی جیالے نے اگر کسی انسان کی آواز نہیں سنی یا دیکھا نہیں ہے تو وہ ایک GI بھٹو کا نعرہ لگاتا تھا، اور قلعے کے کسی دوسرے کونے کی کسی کال کوٹڑی سے زیر زمین جی آواز آتی تھی، ادھر سے وہ کہتا تھا GI بھٹو، تو ادھر سے آواز آتی تھی زندہ ہے بھٹو. جی. تو یہ دو انسانوں کا کئی دنوں کے بعد ایک رابطہ ہوتا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی آواز سن رہا ہے. جی. پھر اچھا ہمارے خیال میں وہ بھی غلط ہے، اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. یہ بھی ہم اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے، ہم بات صرف یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج بھی مارشل لاء والے حالات ہیں، تو انہوں نے مارشل لاء دیکھی نہیں ہے. انہوں نے جو ان کی یادداشت میں ایک ممی ڈیڈی جی مارشل لاء ہے نا، وہ مشرف والا ہے. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆ ਹਕ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੇ. ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ نے ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آج کا ویلاگ جو ہے، آج کا مارننگ واک، اور وہ ختم کی جائے، اور کل پھر جو ہے فٹ پاتھ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چینل کا نام بھی فٹ پاتھ ہے اور ہم اس کو لے بھی فٹ پاتھ پہ ہی آئے ہیں. اچھا سر، وہ تیسری بات یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں آج کل جو بٹی صاحب نے کہا کہ جی ڈکٹیٹر یہ کرتا ہے، آئین معطل کرتا ہے، عدالتیں معطل کرتا ہے، اور دوسرا میڈیا پہ پابندی. جی. اب یہ دیکھیں جن پہ میڈیا پہ پابندی کی یہ بات کرتے ہیں، عمران ریاض صاحب آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، آفتاب اقبال صاحب ہم ان کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، وجاہت مسعود، موعد پیرزادہ. آفتاب اقبال کے بارے میں تو آج گوہر بٹ نے کہا ہے کہ وہ 82 کروڑ روپے کا چونا لگا کے پاکستانی حکومت اور ریاست کے پیسے، جو ٹیکسوں کے پیسے، وہ لے کے چینل جو آپ تھا، اور اس میں جو ہے 550 ورکر کی تنخواہ لے کے بھاگے ہوئے ہیں ملک سے. وہ آفتاب صاحب کہتے ہیں میں نے 7 کروڑ لینا ہے ابھی ریاستی اداروں سے اس چینل کا. بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 6 7 8 لوگ ہیں، صابر شاہ پر بھی ڈال لیں اس میں، یا جس کو بھی ڈالنا ہے ڈال لیں. اب آپ صابر شاکر، یہ جتنے بھی ملک سے بھاگے ہوئے صحافی ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جی صحافت میں بڑا کریک ڈاؤن ہے، اب آپ مجھے ان میں سے ایک بندہ بتائیں جو آبجیکٹو جرنلزم کرتا اور اس کو جرنلزم کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا. نہیں. یہ تو ایک سیاسی جماعت کے ترجمان ہیں اور فیک نیوز پھیلاتے ہیں ادھر ادھر سے باتیں اٹھا کے اس جماعت کے ویوز لینے کے لیے. تو یہ جو چیزیں کرتے ہیں اس کی کوئی بھی ریاست. آپ مجھے بتائیں کہ جرنلزم کرنی ہو تو حامد میر نہیں یہاں
حامد میر صاحب ہیں, نصرت جوید صاحب چلے گئے دبئی چلے گئے, اور اسد طور صاحب کہاں جا کے جرنلزم کر رہے ہیں, ان سے سخت جرنلزم کے متی اللہ جان کہاں, متی اللہ جان کا ریفرنس جو ہے, ٹھیک بالکل. سارے گریٹ جرنلسٹ جو ہیں جن کی جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے اور اظہار رائے اور بھی ہیں, وہ سارے ادھر ہی ہیں, سارے ادھر ہی ہیں. یہ تو وہ ہیں حامد میر کا ذکر تو اس لیے ہے کہ 6 گولیاں لگیں, سرخیال 5 جو ہیں وہ نکلی اور 1 گولی ابھی بھی جسم میں ہے, تو وہ تو ادھر ہی ہیں. سچائی کے اگر معید پیرزادہ چلے گئے ہیں تو وہ پھر دیکھ لیں گے. وہ صحافت وہ کوئی برا وقت نہیں ہے نا, ان کا جو انگوٹھا لگانے والی بات ہے وہ خود یا ان کے حمایتی سمجھ جائیں کہ بعد از مرگ جو انگوٹھے لگتے ہیں, اور تو ہم سب کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں, اور ان میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو مجھ سے جونیئر ہیں. حامد میر میرے سینئر ہیں, باقی جو ہیں وہ سارے لوگ جو بنے ہوئے ہیں محمد بن قاسم جرنلزم کے, ان کو ذاتی طور پہ ہم جانتے ہیں. اور یہ وہ نہ باتیں کریں کہ پھر ہم اس پہ اب اتر آئیں اور پھر ہم وہ نکالیں, وائٹ پیپر لے آئیں ان کے لیے. اور صحافت تو آج وقت نہیں ہے, یوتھیا آج جو ہے وہ اندھیرا بھی سیاست اور صحافت کرتے ہیں, ان پہ برا وقت ہے, کیونکہ وہ فیکٹس کو کوٹ نہیں کرتے, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. اور آخری بات اس پہ کیا کہ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی بات, اور پھر آپ خدا حافظ کر دیں. کی پکڑن چلے گئے ہو, مینو کلے چھڈ کے چلے گئے تے مینو کوئی کوٹ کے نکل جائے. ہاں جی, وہ یہ ہے کہ یہ صحافت کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ ایک خاص ورژن کا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو اس پہ برا وقت ہے. صحافت پہ کوئی برا وقت نہیں ہے, جنہوں نے انڈیپینڈنٹ یا جرنلزم کرنی ہے ان کی ہو رہی ہے. اور کیا مسئلہ ہے اس ملک میں جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہی دور ہے. وہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں رہ گیا تھا کہ جو ڈکٹیٹر کرتے ہیں تو وہی آج ہو رہا ہے. بہرحال وہ جب آئے گا تو کسی اور ویلاگ میں اس کا ذکر کر لیں گے. وہ جو ہی آپ ہٹے ہیں نا, تو میرے دماغ میں کل پھر ہم نے جو ہے وہ ملنا ہے, تو کل اس کو میری طرف سے اور آفتاب کی طرف سے بھی یہ فٹ پاتھ چینل ہے, اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے بانڈ بن جائے ہمارا, اور ہماری بات آپ تک پہنچ سکے. آپ جو بات جس کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں, جس کو تھوڑی بہت ناجائز ہو جائے اس کا بھی فیڈ بیک دیں, تو تاکہ رشتے مضبوط ہوں اور بات سے بات نکلتی رہتی. ہاں, وہ بات میرے ذہن میں آ گئی جی پلیز. کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آج زیر تاب ہیں, کہ جنہوں نے ایک اپنے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دیہڑیاں لگائی ہیں, ریاستی اداروں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں بھائی جان, اور پھر ان پہ تنقید کر رہے ہیں. تو اس بات کی اجازت کوئی نہیں دیتا کہ کوئی کسی کو پالے پوسے اور اس پہ انویسٹمنٹ کرے اور آخر میں وہ بندہ اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دے. جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, جنہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے, جنہوں نے ان کے ساتھ پروجیکٹ نہیں کیے, فلمیں نہیں بنائی, ڈاکومنٹریاں نہیں بنائی, چینل نہیں بنائے, وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ ادھر ہی ہیں سارے کے سارے. پیسے کھانے سے یاد آیا کہ ایک فلم بنی تھی کچھ عرصہ پہلے, ایک جرنلسٹ نے بنائی تھی. ہاں جی. اور ان کے ابا بہت رسپیکٹیبل ہیرو پروٹیگنسٹ اور بہت سارے وہ ماچو مین رہے ہیں فلم انڈسٹری. آپ کے میرے فیوریٹ اور ہمارے فیوریٹ. ان کی جو ہے وہ ہم ان کے جو ہیرو صاحب کی, ایکٹر صاحب کی کارکردگی زندگی کی اور ان کے بیٹے کے کارنامے دونوں ہم جو ہے آبجیکٹیولی انصاف کے ساتھ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے, اور وہ بھی آپ فٹ پاتھ پہ دیکھ سکیں. ہاں, اور ہمارے ریاستی ادارے بھی معصوم ہیں کہ لوگ ان سے دیہڑیاں لگا کے تو پھر ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو بھی کوئی تھوڑا بہت دیکھ بھال کی چیزیں کرنی چاہیے. کوئی آفتاب کسی چیز کا اینڈ بھی ہوتا ہے, اینڈ کر دیو سر. ساڈا تو اینڈ ہو گیا جی.